ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے۔ طالبان پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی طالب علم کے ہیں۔ جی بالکل، یہ افغانستان کے دینی مدارس میں زیر تعلیم طالب علموں کی بنائی ہوئی ایک مذہبی، سیاسی و عسکری جماعت ہے جس نے 20 سال تک 55 ملکوں کے فوجی اتحاد نیٹو کو امریکہ کی سربراہی میں ذلیل و رسوا کر کے رواں برس افغانستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تحریک اسلامی طالبان کس نے بنائی؟ کس سال بنی؟ ان کے مقاصد کیا تھے؟ طالبان کی قوم کون سی ہے؟ آغاز میں ان کی تعداد کیا تھی؟ آج ان کی تعداد کیا ہے؟ ان کے 6 سالہ دور حکومت میں افغانستان کیسا تھا؟ یہ کس مسلمانوں کے کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جانیے یہ سب اور طالبان کے بارے میں بہت سی ایسی مستند معلومات جو آپ یقیناً نہیں جانتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو طالبان کی کہانی مکمل سمجھ آ سکے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ افغانستان کی سب سے طاقتور اور با اثر سیاسی، مذہبی اور عسکری جماعت ہیں۔ یہ جماعت سن 1994 میں ملا محمد عمر، جو ایک دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے، کی سربراہی میں چند دینی مدارس کے طالب علموں کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ اور ملک میں لا قانونیت کو بزور بازو ختم کرنے کے مقصد سے قائم ہوئی۔ صرف 2 سال میں ان طالب علموں نے پورے ملک پر بزور بازو اپنی حکومت امارت اسلامیہ افغانستان کے نام سے قائم کر لی، جسے وہ اسلامی خلافت قرار دیتے تھے۔ بنیادی طور پر یہ پاکستان اور افغانستان کی سرحدی علاقوں میں خانہ جنگی سے تنگ پشتون، تاجک، ازبک اور ترکمان لوگ تھے جن کی زبان پشتو تھی۔ یہ سب طاقت کی بنا پر اسلام کا نافذ کرنے کا نظریہ رکھتے تھے۔ ان کا مرکزی صدر دفتر قندھار افغانستان میں ہے۔ اس کے علاوہ دوحہ، قطر، کوئٹہ اور پشاور میں بھی ان کے دفاتر موجود ہیں۔ چند سو طلباء سے شروع ہونے والی اس تحریک میں آج ایک اندازے کے مطابق 85,000 تربیت یافتہ جنگجو شامل ہیں۔ ان کو شروع سے سپورٹ کرنے کا الزام عالمی طاقتیں پاکستان، چین، ایران، قطر، سعودی عرب اور روس پر لگاتی آئی ہیں۔ القاعدہ کی مدد اور اسامہ بن لادن کو چھپانے کا الزام لگا کر امریکہ نے 2001 میں افغانستان پر حملہ کیا اور تحریک اسلامی طالبان کی حکومت کا تختہ طاقت کے زور پر الٹ دیا۔ طالبان دراصل وہ لوگ ہیں جو افغان جہاد میں مجاہدین کے ساتھ مل کر روس کے مجاہدین کے شمالی اتحاد سے جنگ میں گزرا۔ افغانستان کو اگر کوئی چیز طالبان نے دی تھی تو وہ انصاف کی بروقت فراہمی اور امن و امان کی مثالی صورتحال تھی۔ ان کے زیر کنٹرول علاقوں میں شاہراہوں کو محفوظ بنا دیا گیا تھا۔ پوست کی کاشت پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ تمام غیر قانونی ٹیکس اور چنگیاں ختم کر دی گئی تھی جن کے باعث آمد و رفت میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ ایک تباہ شدہ ملک جہاں ایک سپر پاور ملک روس سے 11 سال پر محیط جنگ لڑی گئی ہو، وہاں صرف 6 سال کے عرصے کے اندر اتنے بڑے کام کر دیے جائیں، اسی کو انقلاب کہتے ہیں۔ یہی بات امریکہ اور اس کی اقوام متحدہ کو نہیں بھائی تھی کہ اتنی غریب مملکت جن کے پاس نہ انجینئرز، نہ یونیورسٹیاں اور نہ ہی دیگر ترقی یافتہ اقوام کی طرح کی پالیسیاں ہوں، انتہائی قلیل عرصے میں اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کر لینا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ وہ ڈر گئے کہ طاقت کی بنا پر اپنی خلافت کی سرحدوں کو بڑا کر کے مغربی دنیا کے لیے ایک خطرہ بن سکتے ہیں۔ یہ تو اسلام کا نفاذ طاقت کی بنا پر پڑوسی ممالک میں کرتے ہوئے ایک سپر پاور بن جائیں گے، تو انہوں نے ان سے کسی بہانے لڑنے کا بدنام زمانہ 9/11 حادثہ خود کروایا اور القاعدہ پر الزام لگا کر افغانستان پر چڑھائی کر دی۔ انسان کو انسان کے ساتھ ہمدردی سکھانا، ایک عورت کو وہ مقام دینا کہ جہاں سے گزر رہی ہو تو مرد نظریں جھکا لے، ایسا نظام متعارف کروانا کہ عورت 4 دیواری سے باہر بھی محفوظ ہو، اور اس کے برعکس ترقی یافتہ ممالک میں عورت کی عصمت دری گھریلو 4 دیواری میں ہو، گھر سے باہر تو گجا۔ افغانستان کی اکثریتی عوام طالبان سے محبت کرنے لگی تھی اور ان کی عسکری طاقت دن بدن بڑھنے لگی تھی۔ اس سے آگے تحریک طالبان کے ساتھ کیا ہوا دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل اندر کی بات۔
آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اس ویڈیو کے دوسرے حصے کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. ایک شخص سے موٹر سائیکل مانگی. اس شخص کا نام سرور تھا اور وہ تولکان کا رہنے والا تھا. پھر میں نے اپنے دوست کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھایا اور اسے بتایا کہ ہم مختلف مدارس کے طلباء کے پاس جائیں گے. چنانچہ شام کو ہم ترخو آ گئے. اس دوران میں نے اپنے رفیق سفر سے کہا کہ ہم گھومتے رہیں گے اور یہ راستے یاد رکھو کہ انشاءاللہ ایک انقلاب اور تبدیلی ضرور آئے گی. مدارس کے طالب علموں کو ملا عمر نے اپنی غرض و غایت سے آگاہ کیا اور ایک اسلامی خلافت کے قیام کے لیے ان کی مدد مانگی. وہ ان کا ساتھ دینے والے طلباء کے نام ایک رجسٹر پر لکھتے جا رہے تھے. ملا محمد عمر کہتے ہیں انہوں نے سب سے کہا کہ آپ لوگ صبح سویرے ہمارے پاس آ جائیں اور پھر میں اپنے ٹھکانے پر چلا آیا. لیکن وہ سب طلباء رات ہی کو 1 بجے ہمارے محلے میں آ گئے. حالانکہ ابھی 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے. ہمارے ایک مولانا صاحب صبح سویرے مسجد میں گئے تو دیکھا کہ وہ سب طلباء وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں. اسی دن صبح 10 بجے ہم اپنے ساتھ 2 ڈرائیور بھی لے آئے. پھر ہم نے اپنا ایک آدمی حاجی بشر نامی شخص کے پاس بھیجا اور اس سے 2 گاڑیاں اپنے مقصد کے لیے مانگی. اس نے گاڑیاں فراہم کر دی. پھر ہم اپنے ساتھیوں کو کشک نخود لے آئے. کچھ اور افراد بھی ہمارے ساتھ ہو گئے. جب تعداد بڑھی تو ہم نے اپنے ٹھکانے سے 5 میل کے فاصلے پر اسلحہ اکٹھا کیا اور ملکی خانہ جنگی کے خلاف کام شروع کر دیا اور علاقوں پر قبضہ کر کے دارالحکومت کابل کی طرف سفر شروع کر دیا. صرف 2 سالہ سخت گیر جدوجہد جس میں کئی طالبان شہید بھی ہوئے. طالبان نے 1996 میں مجاہدین اور کٹ پتلی حکومت کو مسمار کر کے کابل فتح کیا اور افغانستان میں اپنی حکومت کا جھنڈا لہرا دیا. طالبان کا دور حکومت 1996 سے 2001 تک تقریباً 6 سال کے عرصے پر محیط ہے. اس دوران ان کا زیادہ تر وقت اپنے دشمن ایرانی حمایت یافتہ مجاہدین کے شمالی اتحاد سے جنگ میں گزرا. افغانستان کو اگر کوئی چیز طالبان نے دی تھی تو وہ انصاف کی بر وقت فراہمی اور امن و امان کی مثالی صورتحال تھی. ان کے زیر کنٹرول علاقوں میں شاہراہوں کو محفوظ بنا دیا گیا تھا. پوست کی کاشت پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. تمام غیر قانونی ٹیکس اور چنگیاں ختم کر دی گئی تھی جن کے باعث آمد و رفت میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا. ایک تباہ شدہ ملک جہاں ایک سپر پاور ملک روس سے 11 سال پر محیط جنگ لڑی گئی ہو، وہاں صرف 6 سال کے عرصے کے اندر اتنے بڑے کام کر دیے جائیں، اسی کو انقلاب کہتے ہیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.